السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محسن صاحب نے ایک سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم بچوں کو لے جاتے ہیں تو مسجد کے کچھ حضرات اور پھر بڑے حضرات بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو مسجد نہیں لانا چاہیے یا ان کو پیچھے کھڑا کر دینا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے سوال میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر ہم بچوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بچے شرارت کریں گے یا پھر جو ہے گم جائیں گے لوگوں میں، یا پھر پریشان کریں گے، بڑوں کو خلل پہنچائیں گے، ان کی نماز میں خلل ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو مسجد لے جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر لے جائیں تو انہیں پیچھے کھڑا کرنا چاہیے یا اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اس کے جواب میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کا جو نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے، آپ کو جو بھی اسلامی احکام یا مسائل معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اس نمبر پر واٹس ایپ میسج، ٹیکسٹ یا وائس میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جواب آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو محسن صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اولاً تو جو بچے ایسے بے شعور ہوں اور وہ پیشاب وغیرہ کرتے ہوں اور انہیں کوئی شعور نہیں ہو، تو ایسے بچوں کو مسجد لے جانے سے گریز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، انہیں مسجد نہیں لے جانا چاہیے جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اپنے پیشاب کے آنے پر بتاتے نہ ہوں گھر میں لوگوں کو، یا پھر خود سے جا کر کے نہ آ سکتے ہیں۔ اس عمر تک انہیں نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچوں کو مسجد لانے کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو نہیں لایا جائے تاکہ وہ باشعور ہونے تک اپنے گھر پر رہ سکیں، ان کی وجہ سے کسی دوسروں کو خلل نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے باشعور ہوں اور وہ اپنے پیشاب پر کنٹرول رکھ سکتے ہوں، بولتے ہوں لوگوں کو یا خود جا کر کے آتے ہوں، ایسے بچے اگر ہوں تو ان کو مسجد لانا چاہیے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے، انہیں معلوم ہو سکے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جماعت کیسے بنتی ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، اس طرح۔ لیکن جب لاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی صف پیچھے ہونی چاہیے، بچوں کی بڑوں کے صف کے پیچھے۔ لیکن اگر ہم ویسی صف بناتے ہیں تو عام طور پر 1 سے 4 بچے جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا بہت ساری مرتبہ مسجدوں کے اندر جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اس موقع پر بچے پورے ایک زبان اور ایک آواز ہو کر ربنا لک الحمد اتنی زور سے کہتے ہیں کہ پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، اور اگر کوئی جو ہے بڑے قسم کے بڑے عمر رسیدہ لوگ ہوں تو ان کو خلل ہوتا ہے، وہ آواز سے دہشت ہوتی ہے۔ تو ایسی شرارت یا پھر بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے جمعہ ہے یا پھر عید کا موقع ہے یا پھر کوئی ایسا موقع ہو جس میں لوگ جمع ہیں بہت زیادہ، اگر ہم ان کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کہیں گم ہو جانے کا خطرہ یا اندیشہ ہو۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر علماء نے بات لکھی ہے کہ ایسے موقع پر جو بھی گھر کے ذمہ دار شخص ہوں ان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں اپنی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ بچہ شرارت نہیں کرے گا، اور نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو جتا دینا چاہیے کہ بیٹا نماز میں بالکل بات نہیں، اور کوئی آواز نہیں، اور کوئی بات بالکل نہیں کی جانی چاہیے، کوئی قسم کی حرکت یا شرارت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی کو خود بھی اطمینان رہے گا کہ بھی بچہ میرے ساتھ ہے، تو اس کی نماز بھی ایک سوئی کے ساتھ ہوگی، اور سب سے اہم فائدہ کہ بچے کی اس انداز میں تربیت ہوتی رہے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں اور اس انداز میں کام کریں تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور پھر بچے نماز کے عادی بھی ہوں گے، ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی۔ چونکہ آج کے جو بچے چھوٹے ہیں کل کے وہ بڑے ہیں، اگر آج ہی ہم نے ان کو مسجدوں سے روکا، بلا وجہ روکا اور ڈانٹا اور ڈپٹا، تو ایسی صورت میں آگے چل کر وہ مسجد کے آنے کے سلسلے میں گریز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔